السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس انٹر کے کہکشاں اردو حصہ دوم کے بارے میں۔ آج سے آپ کے لیے ہر ہفتے میں 2 کلاس لی جائیں گی۔ اتوار اور منگل کو 12th کلاس کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ 8:30 رات میں آپ ہمارے چینل پہ جڑ جائیے تاکہ آپ لائیو یا بعد میں ریکارڈڈ کلاس آپ سن سکتے ہیں۔ تو بہرکیف سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری خاکہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے اجمال۔ خاکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجمال۔ اور نگاری کا معنی لکھنا۔ تو خاکہ نگاری یعنی اجمالی طور پر کسی کا کوئی چیز کوئی بات کو لکھنا، اسے کیا کہتا ہے؟ خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر اصطلاحی طور پر خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، صاحب کتاب نے اس میں لکھے ہیں کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی۔ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی ہی خاکہ نگاری ہے۔ یہ تصویر سنجیدہ، متن اور ظریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ سنجیدہ، متین اور ظریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خاکوں کی نئی قسمیں بنتی ہیں۔ اس کی وجہ سے خاکوں کی نئی قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خاکہ نگار شخصیت کے نقش و نگار واضح کرتے ہوئے ذرا سی دل لگی سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح اکثر و بیشتر خاکے کہیں نہ کہیں ظریفانہ رنگ لیے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے خاکہ اڑانا محاورہ بنا، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں۔ اچھی خاصی تعداد میں ایسے خاکے موجود ہیں جو نہایت سنجیدہ یا عالمانہ ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خاکے ہر طرح سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اس نے اسی عبارت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ خاکے اس طرح نظر آتے ہیں، کچھ خاکے اس طرح نظر۔ بہرکیف یہ کہ خاکے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اور کئی طریقے سے خاکے لکھے جا سکتے ہیں، سنجیدہ بھی، متین بھی، ظریفانہ بھی، یہ سب طور پہ خاکے لکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرکیف آگے ہم چلتے ہیں۔ اردو کی ادبی تاریخ پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے ساتھ ساتھ مثنویوں کے قالب میں بھی خاکوں کے بہترین اجزاء موجود رہے ہیں۔ قالب کہتے ہیں جسم جثہ خول جو ہوتا ہے، خول اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ڈھانچہ، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ قالب۔ کردار نگاری کے مرحلے میں اکثر و بیشتر کردار کا خاکہ پیش کرنے کا رواج رہا ہے، یعنی چلن رہا ہے۔ شاید انہی مقامات سے خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں ملی ہوئی ہیں۔ جسے مصنفین نے رفتہ رفتہ ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دے دیا۔ شاید انہی مقامات سے خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں ملی ہوں، جسے مصنفین نے رفتہ رفتہ ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دے دیا۔ اب کہانیوں، ناولوں کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی بھرپور تعداد میں خاکے دستیاب ہیں۔ خاکوں میں بیک وقت خود نوشت، سوانح، یادنگاری، انشائیہ اور افسانوں کے ساتھ ساتھ مضمون کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ خاکہ میں ان تمام چیزوں کو بیک وقت لیا جا سکتا ہے۔
کس کو لیا جا سکتا ہے؟ خود نوشتہ کو لیا جاتا ہے، سوانح عمری کو لیا جا سکتا ہے، یعنی کسی کے زندگی کے حالات کے بارے میں جو لکھتے ہیں اس کو سوانح، خود اپنے بارے میں لکھتے ہو تو خود نوشتہ بولتے ہیں۔ یاد نگاری، کوئی اپنی یادداشت کے طور پہ کچھ لکھتا ہے۔ انشائیہ نگاری، کوئی مضمون لکھتا ہے، افسانہ ہے، یہ سب ساری چیزوں کو اس میں لیا جا سکتا ہے۔ خاکہ نگار کا کمال یہ ہے کہ ان تمام اصناف کے دائرۂ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کی حدیں متعین کر، یعنی اپنے خاکے کی کیا ان کی حد ہے، کیا کن چیزوں کو لانا چاہ رہے ہیں اور کن چیزوں کو نہیں لانا چاہ رہے ہیں، اس کو حد متعین کر دینی، کیا اس مضمون میں کن چیزوں کو ذکر کرنی چاہیے اور کن چیزوں کو ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ بہترین خاکہ وہی ہوگا جس میں سوانح، آنکھوں دیکھے واقعات، شخصیت کے دلچسپ پہلو، صاحب خاکہ کی اصل قدر و قیمت کا تعین ہو۔ کہنے بہترین خاکہ وہی ہے جس میں آنکھوں دیکھی، یعنی حقیقت والی، جو خود انہوں نے دیکھا، ان کے ساتھ پیش آئے، اس شخصیت کے ساتھ میں ان کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کے اسی طرح جس کے خاکے بیان کے ان کے دلچسپ جو پہلو ہیں ان کو اسی طرح سے ان کی اصل قدر و قیمت، یعنی جو ان کی اصل معیار ہے سماج میں یا اس فن کے اعتبار سے یا کسی فن میں، تو اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر خاکہ نگار ان تمام حصوں میں توازن قائم نہیں کر پاتا تو اس کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ خاکہ نگار اگر واقعات کی کتھونی جمع کر دے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں کہا جائے گا۔ صاحب خاکہ کی زندگی کی مشکلات بیان کرنے میں اگر پڑھنے والوں کو رلاتا ہی رہ جائے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں ہوگا۔ خاکے میں اتنی رنگ آمیزی کر دی جائے کہ پڑھنے والا ہنستے ہنستے بے دم ہو جائے تب بھی خاکہ نگاری کے جملہ فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ خاکہ نگار اگر ان تمام مرحلوں میں ماہرانہ توازن قائم کر دے تو خاکہ بے مثال مانا جائے گا۔ کہنے کہ خاکہ نگار اور خاکہ کیسے ہونا چاہیے، تو خاکہ نگار کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس صاحب کی خاکہ نگاری وہ کر رہے ہیں تو ان کے تمام پہلوؤں کو رکھ کر کے ہر طرح کی باتوں کو لایا جائے، یعنی ان کی اچھائی کو بھی لایا جائے تو کچھ کمیوں کو بھی لایا جائے۔ اسی طریقے سے صرف کسی ایک پہلو پہ کام نہ کریں، صرف دلچسپ والا پہلو ہی بیان کر دے یا صرف جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی کمی والا پہلو ہی بیان کر دے، تو اس طرح میں کیا ہوتے وہ اچھا خاکہ نہیں کہلاتا ہے۔ اردو میں خطوط غالب اور آب حیات میں شخصیت کے تعلق سے ایسے نثر پارے ملتے ہیں جنہیں خاکوں کے سلسلے سے ابتدائی تحریر تصور کرنا چاہیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے لکھا، جسے خاکہ نگاری کی تاریخ میں شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کی مستحکم روایت قائم کی۔ اشرف صبوحی اور شاہد احمد دہلوی نے باضابطہ خاکے لکھے۔ ضیافت نگاروں اور افسانہ نگاروں نے سرگرمی سے خاکہ نگاری کی طرف توجہ دی۔ اس صنف کو مقبول بنانے میں ان کی وقی خدمت رہی۔ وقی مطلب بہت گہری اور بہت قیمتی۔ مزاح نگاری میں شوکت تھانوی، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین اور احمد جمال پاشا۔ افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی، منٹو نے بہترین خاکے لکھے۔ اب عام طور پر ادیبوں اور شاعروں یا بہت مشہور شخصیات کے ہی خاکے لکھے جاتے ہیں۔ بہرکیف خاکے کس طور پر کن لوگوں نے لکھے، تو خاکے جو ہے ہر طرح کے مصنفین نے لکھے، مزاح نگار ہوں یا افسانہ نگار ہوں یا اسی طرح کے اور دیگر جو صنف سے تعلق رکھنے والے ہیں، سبوں نے کیا کیا تقریباً خاکے لکھے ہیں، اور خاکوں میں جو خاص پہلویں ہوتی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ تو خاکے کے خلاصے طور پہ اب اس نے کسی کے بارے میں اور ان کے جملہ پہلو کو لے کر کے لکھنا یہ اچھا خاکہ کہلاتا ہے، اور کسی کے بارے میں کچھ لکھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ دوستو آئیے تو ہم دیکھ لیتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے حیات و خدمات۔ بہرکیف مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد، یعنی ان کے اب خاندان میں سے کوئی بڑے آدمی مرزا افضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہو گئے۔ بدخشاں یہ افغانستان کے علاقے کا نام ہے، وہاں سے آئے تھے ان کے جد امجد جن کا نام کیا تھا؟ افضل بیگ۔ فرحت کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔
1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلا گیا۔ 1857 کے جو مشہور جنگ آزادی ہے اس میں یہ لوگ پھر کہاں چلے گئے تھے؟ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے تھے، اور یہی درست ہے۔ یہ تاریخ پیدائش میں ان کا کیا اختلاف ہے، لیکن یہ والی کیا ہے؟ درست مانا گیا ہے۔ جائے پیدائش محل چوری والان دہلی ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ فرحت صرف 10 روز کے تھے کہ ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا، یعنی صرف 10 دن ہی کے تھے کہ ان کی والدہ محترمہ گر گئی تھی۔ ان کی لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی۔ مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا، یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفنز کالج سے BA کیا۔ انہوں نے اسی کالج میں MA میں بھی داخلہ لیا، لیکن معاشی حالت کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی رہی۔ کرکٹ، ٹینس، چوسر اور شطرنج وغیرہ سبھی کچھ کھیلتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے۔ 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے۔ 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال اپریل 1947 کو بعارض قلب ہوا اور ٹھکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے۔ سپرد خاک یعنی مدفون میں، وہیں دفن کیا گیا۔ عارض قلب یعنی ہارٹ اٹیک جس کو بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک بولا جاتا ہے باہر کا۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات قلم بند کیے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے۔ یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تحریریں ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشاء، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان اور میری شاعری اہم ہیں۔ دوستو آئیے اب ہم نذیر احمد کی کہانی دیکھتے ہیں جو مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے اور یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسہ سے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ مکان کا پتہ پوچھاتے دیر میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری پر میاں دانی ڈٹ گئے مطلب وہاں پر رک گئے اور ایک دم ہوشیاری کے ساتھ کھڑے رہے، مضبوطی کے ساتھ۔ سامنے ہی کمرہ تھا، بیچ ہماری رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی، کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دے دیتی تھی۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے لیکن دروازہ بند تھا اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا، اندر زنانہ تو نہیں ہے۔ غرض اس شش و پنج میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجایا۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ گھر میں سناٹا تھا،
बीचमारी ने सर भी न उठाकर देखा कि कौन जा रहा है। कमरे का एक दरवाज़ा खुला था। इसमें गर्दन डालकर झांका। चूँकि रोशनी से अंधेरे में आए थे इसलिए कुछ दिखाई न दिया। अंदर से किसी ने डांट कर कहा, कौन? इस आवाज़ को पहचान कर हम तो संभल गए, मगर बीचमारी उछल पड़ी और बेइख्तियार उनके मुंह से गुम्बद की आवाज़ की तरह निकला, कौन? मैंने कहा, मैं और दानी। मौलवी साहब ने कहा, आओ बेटा अंदर आओ। मौलवी साहब ने फौरन पलंग पर उठ बैठे और तहमंद को संभालते हुए नीचे उतर आए। पूछा, क्या पढ़ते हो? हमने किताब पेश की। थोड़ी देर तक उलट पलट कर देखते रहे। इसके बाद कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब उनको दे दी और दूसरे से दोनों ने मिलकर काम निकाला। कब पढ़ाया और किस तरह पढ़ाया इसका मैं आइंदा जिक्र करूँगा। हाँ, यह ज़रूर है कि जब पढ़ कर उठे तो सब कुछ याद था, मगर दिमाग पर किसी किस्म का बार ना था। खुशी खुशी घर आए। चलो अल्लाह दे और बंदा ले। हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। यहाँ तक कि यह आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। वहाँ के एक तालिब इल्म मिस्टर रिज़ा के दिल में गुदगुदी उठी। वह आए, हमसे मिले और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? मौलवी साहब इनकार तो न करेंगे। हमने कहा, चलो और ज़रूर चलो। मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है? 2 को न पढ़ाया 3 को पढ़ाया। उन्होंने कहा, नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा, यार चलो भी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारा जिम्मा। वो राज़ी ना हुए और यही कहा कि पहले पूछ लो। इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रिज़ा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, लेते क्यों ना आए? हमने कहा, वो ज़रा शर्मीले हैं, बगैर इजाज़त आना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, तालिब इल्म शर्मीला हुआ और डूबा। खैर कल ज़रूर साथ लाना, ज़रा इनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराश खाने में हमने रिज़ा को मौलवी साहब का इजाज़तनामा पहुंचा दिया और कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुंच जाना, वरना अंदर घुसना न मिलेगा। दूसरे दिन जो हम पहुंचे तो वह पहले ही से दरवाजे पर ढटी दिए बैठे थे। ढटी यानी वहाँ मौजूद था वो। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा, लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतारा, उनके हाथ में दी और वह किताब लेते लेते नीचे आ बैठे और कहा, अच्छा ये है मियाँ रिज़ा? बेचारे रिज़ा ने गर्दन झुका कर कहा, जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा भाई शुरू करो। हमारे पढ़ने का तरीक़ा था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था, दूसरे रोज़ मियाँ दानी। अब उसको हमारी शरारत कहो या महज इत्तिफाक, हम दोनों चुप के बैठे रहे। जब इस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं? क्या मुंह में घुंघियाँ भर कर आए हो? अच्छा मियाँ रिज़ा तुम ही शुरू करो। रिज़ा ने सफ़ा पूछा और पढ़ना शुरू किया। अगर एराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज़्म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया। एक आध शेर तक तो मौलवी साहब चुप के सुनते रहे। इसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी अजब नमूने के शागिर्द मिले हैं। मियाँ रिज़ा अगर हम तुमको एक नेक सलाह दें तो मानोगे? रिज़ा ने नहायत शर्मीली आवाज़ में गर्दन झुकाकर कहा, बसरो चश्म। मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर ना जाना। उन्होंने कहा, जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो मेरी सलाह यह है कि कल से तुम मेरे यहाँ ना आना। यह सुनकर वो बेचारे कुछ पसमुर्दा हो गए। मौलवी साहब ने कहा, भाई रिज़ा मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो, मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर तुम 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में हो आया करो। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज़्म और नस्र का फ़र्क मालूम होने लगेगा। भाई मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में इसके अशआर मौलवी रिज़ा साहब इस तरह हलाल करेंगे। बेचारे रिज़ा के सर पर गया। खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया। दूसरे रोज़ से ऐसे हुए कि फिर शक्ल न दिखाए।
مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا، نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ شعر خود بھی کہتا تھا، دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تختی سے گننے نہ دیتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی، وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے، سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے۔ مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت جزبز ہوتے تھے، یعنی بہت پریشان ہوتے تھے، بہت پریشان ہوتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی، میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کہ اعراب کہاں لگا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی، تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے کی، میں نے پھر اعراب بدل دیے، اس سے ان کو غصہ آ گیا، کہا دانی تم تو پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھوڑ دیا، خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی، اور نہایت غصیلی آواز میں کہا، نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ تمہارے پڑھانے کے لائق۔ دانی نے میری طرف دیکھا، میں نے دانی کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا چلو، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا، ہرگز نہیں۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا زانو دبایا۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرف بفر رہے تھے۔ پھر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے، اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے نہیں تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ پھر مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نم ہوئے، کہنے لگے، اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا، نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کہنے لگے، بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ دانی نے سچ جانا، میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے۔ دانی اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بٹھا لیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے، پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ آخر کار ہم جیتے اور مولوی صاحب ہارے۔ کہنے لگے، خدا محفوظ رکھے، جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی، میں ہارا۔ اچھا، خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو۔ دیکھیے کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ میں جا کر صحن میں سے کتاب اٹھا لایا اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق ہے علم کا، جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی سبھی کچھ سنتا ہے، بس شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔ یہ خاکہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اس خاکے میں بہت ساری باتیں آئی، آپ اس کو سبق کے انداز میں بھی آپ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جو علم کا شوقین ہوتا ہے، علم سے لگاؤ رکھتا ہے، علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ استاد کے کڑوی کسیٹی سب طرح کی باتوں کو، مار ڈانٹ سب کچھ کو سننا پڑتا ہے۔ اور کبھی استاد جو ہے آزمانے کے لیے بھی بولتے ہیں اور کبھی استاد سدھرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو استاد کبھی اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں تو وہ اس کو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنا طرف ہے، کتنا شوق ہے، کتنا لگاؤ ہے علم سے، یا یوں ہی ماں باپ کے کہنے سے آ جاتا ہے اور ٹائم برباد کرتا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کے شوق اور ذوق کو بھی دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کبھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ بہرکیف استاد اور شاگرد کے
درمیان کا تعلق کا بھی علم ہوتا ہے اور ان کے شوق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے ایسے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اور جتنی بھی مشقتیں اور جو بھی دشواریاں آئے اس کو جھیلتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں۔ بہرکیف اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔